عزت والا وہ ہے جو اللہ کے قرآن کو پڑھتا ہے، اس لیے کہ قرآن عزتوں والی کتاب ہے، اور جو بھی اس کے ساتھ وابستہ ہو جاتا ہے اللہ اسے عزتیں دیتا ہے۔ اور ہر دور کے اندر یہ آپ ذہن میں رکھیے کہ یہود و نصارہ قرآن کو مٹانے کی بات کرتے رہے، ہر دور میں یہود و نصارہ قرآن کی توہین کرنے کی کوشش کرتے رہے، لیکن وہ جتنا قرآن کو دبانے کی کوشش کرتے تھے میرا رب اتنا قرآن کو عروج عطا فرماتا تھا۔ انگریزوں نے کچھ عرصہ قبل اس قرآن پہ ریسرچ کرتے ہوئے کہا تھا کہ مسلمان ہمیں یہ طعنہ دیتے ہیں کہ تمہاری تورات بدل گئی، تمہاری زبور بدل گئی، انجیل تبدیل ہو گئی، لیکن ہمارا قرآن 1400 سال سے جس طرح آیا ویسے کا ویسا ہے۔ قرآن کا ایک لفظ تو دور کی بات نہ، ایک زیر زبر بھی بدلی نہیں جا سکی، لہذا اس قرآن میں تحریف کی جائے، اسے بدلا جائے۔ تو جب انہوں نے اس پہ ریسرچ کیا تو آخر اس نتیجے پہ پہنچے کہ چند لوگ ایسے تیار کرتے ہیں جو اس قرآن میں رد و بدل کریں، اس قرآن کو تبدیل کریں، یعنی زبر کی جگہ زیر لگائیں، زیر کی جگہ زبر لگائیں، قرآن کو بدلیں۔ انہیں لاکھوں اربوں روپے انہوں نے دیے بھائی یہ لو پیسہ اور قرآن میں رد و بدل کرو، لیکن ہوا گیا کچھ عرصہ وہ محکمہ اس پہ کام کرتا رہا۔ جب 10 سال کا انہیں پیریڈ دیا گیا تھا کہ 10 سال میں تم نے قرآن کو بدلنا ہے، 10 سال جب گزرے تو ان سے سوال ہوا کہ تم نے قرآن کو کیوں نہیں بدلا، وجہ کیا ہے؟ تو وہ یہ جواب دینے لگے کہ ہم نے قرآن کریم کے چند نسخوں میں رد و بدل کر کے جب کسی دیہات میں بھیجا تو مسلمانوں کا ایک چھوٹا سا بچہ کھڑا ہو کے کہنے لگا کہ اس قرآن کو میرا دل تسلیم نہیں کرتا ہے۔ 10 سال کے بعد انگریزوں نے جب وہ چند نسخے بھیجے تو چھوٹا سا بچہ، انگریز کہتے ہیں کہ وہ چھوٹا بچہ کہتا ہے کہ میرا دل اس قرآن کو تسلیم نہیں کرتا جو تم نے یہاں بھیجا ہے۔ ان سے سوال ہوا کہ 10 سال میں تم نے ریسرچ کی ہے، تم کس نتیجے پہ پہنچے ہو؟ تو وہ کہنے لگے ہم اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ ہم نے ہر دور میں نظر دوڑائی ہے، اور ہر دور میں ہمیں بڑی عمر کے لوگ نہیں، عورتیں نہیں، مرد نہیں، جب ہم نے غور کیا ہے تو 10 لاکھ بچے ہر دور میں ایسے نظر آئے ہیں جنہوں نے قرآن کو سینے میں محفوظ کیا ہوا۔ سبحان اللہ۔ یہ کوئی مسلمان نہیں کہہ رہا، یہ انگریز کہہ رہا ہے، پر کہنے لگے کہ ہم نے غور کیا، اس قوم کا جائزہ لیا ہے، اس قوم کو پرکھا ہے کہ اس قوم کے عروج اور مقام کی وجہ کیا ہے، تو کہتے ہیں ہم اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ ہم نے مرد و عورت پہ غور نہیں کیا، چھوٹے بچوں پہ جب غور کیا تو ہر دور میں 10 لاکھ بچے ایسے نظر آئے ہیں جو قرآن کو سینے میں چھپا کے رکھے ہوئے ہیں، اور وہ یہی کہتے ہیں کہ قرآن وہی حق ہے جو ہمارے سینے میں لکھا گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو گویا انگریز نے ہر دور میں کوشش کی یا تو قرآن کو دبانے کی یا قرآن کی توہین کی، لیکن یاد رکھو انہوں نے قرآن کو دبانا چاہا تو قرآن کو میرے رب نے بلند فرما دیا، انہوں نے صاحب قرآن کو دبانا چاہا تو رب ذوالجلال نے صاحب قرآن کو بھی عزت عطا فرمائی، یعنی قرآن بھی عزتوں والا اور صاحب قرآن جس پہ نازل ہوا دونوں۔ ایک یہودی تھا جو ہفتے میں ہر روز کتاب تورات کو پڑھا کرتا تھا، اس کے بارے میں صاحب دورۃ الناصحین نے یہ بات لکھی کہ اس یہودی نے ایک ہفتے تورات کو جب اٹھایا تو 4 مقام پر اسے اس میں محمد نظر آیا۔ اس نے کیا کیا؟ اس نے وہ اس میں محمد کاٹا، اس کتاب سے کاٹ کر جلا دیا، استغفر اللہ، اس نے اس میں محمد کو جلا دیا۔ اب ہفتہ اس نے کتاب کو پھر بند کر کے رکھ دیا، ہفتے کے بعد پھر اس نے جب اٹھایا تو جب اسے پڑھنے لگا تو ایک ہفتے اسے 4 مقام پہ نظر آیا، جب دوسرے ہفتے اس نے اٹھایا تو 8 مقام پر اسے اس میں محمد نظر آیا۔ اب پھر اس نے وہ 8 مقاموں سے اس میں محمد کاٹا، یعنی یہ بتا رہا ہوں کہ یہودیوں کو، انگریزوں کو میرے نبی سے اور قرآن کے ساتھ کس طرح نفرت تھی، یعنی کس طرح وہ نفرت کا اظہار کرتے تھے۔
تو اس نے وہ 8 مقام سے اس میں محمد کو کاٹا، پھر نعوذ باللہ جلا دیا، حتیٰ کہ وہ چند ہفتے اسی طرح، یعنی جہاں جہاں اسے اس میں محمد تورات میں نظر آتا تھا وہ کاٹ کے جلا دیتا تھا۔ جب بار بار اس نے جو کاٹتا اتنا زیادہ اسے نظر آتا اس میں محمد لکھا ہوا تورات میں، وہ مجبور ہو گیا سوچنے پہ کہ ماجرا کیا ہے کہ میں اسی کتاب سے اس میں محمد کو کاٹ کے جلاتا ہوں